آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھتا ہے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جتنے صحابہ کرام تھے تمام کے تمام نے ارادہ کر لیا، میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، محتاج، لاچار، مجبور، نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی او میرے پروردگار، کسی حملے میں جانے کے قابل میں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار، تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے، اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی۔ بتائیے کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا، محتاج، پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لے آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور میرے محبوب کیا میرے ایک نابینے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ دم کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے ٹیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا،
یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا. خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا. سجدے میں پڑھ کے دعا مانگی، عشاء کی نماز کا انتظام کیا. عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا. نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے. حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ وہی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا. تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے. سبحان اللہ. مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا. وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی یہودی عورت. سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے. سینے پر تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے. قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو. میرے تیری جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو. قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی. میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی. نہ گلی میں کسی کو بتایا. حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی. سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں. پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا. اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر اکبر بابخن. عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ. محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو. عشق کرتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی. جب عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آگ آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا. فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاحت دیکھو، پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں. اچھا یار اب تو رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں، شرک کو چمکا رہے ہیں، بدعات سنتوں کو مٹا رہے ہیں، بدعاتوں کو چمکا رہے ہیں.